السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہرہ الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تیز نیز کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھا حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملی۔ قذافی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہرہ الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخرکار نہرہ الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں لگتا تھا جسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ قذافی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ قذاف کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی، زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی، زخمی پڑے آب و بقا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں کم تھے اور انہوں نے جہارانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جہارانہ حملے کرنے لگے۔ قذافی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نا اتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیفہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نپٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور نصارہ کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بددلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں، میدان
میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ باری نظر آتا تو کبھی مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز معرکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تن تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حملے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقہ الرحمان نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عرض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برا بن مالک آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقہ الموت پڑ گیا۔ اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے باغ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پاؤں پر رکھ کر باغ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونریز ترین جنگ ختم ہوئی جو حضرت خالد کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب خالد بن ولید کی نظریں حیرہ پر لگی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازادبا نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبا نے خورنگ نام کا ایک ایسا محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرا ایران کی ضیافت طبع کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبا نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ایک ماہر جنگجو تھے دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ ازادبا کی چال جو ہی خالد بن ولید کے علم میں آئی انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگوڑے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بندھاتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد
کر رہا تھا۔ عزادبہ ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر شکستہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ادشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یک کے بعد دیگرے ان وحشتناک خبروں نے عزادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید جب خورنک کے شہر آفا کے محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے لیکن ان میں سے کیسر بن بغیلہ نامی قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو ان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ اور حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلے میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال کی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ خالد بن ولید نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں 4 نے متفقہ طور پر خالد کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید 4 قلعوں کو ایک ہی روز فتح کرنے کے خواہش مند تھے لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا، پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائے۔ خالد کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر 4 قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 عیسوی کی ایک صبح خالد بن ولید اور ہیرا کے سرداروں اور قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درم ادا کرنے جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول